میں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے جی. شاہد معراج ڈین آف لاہور کیتھیڈرل. ہم سری لنکا میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. بہت سارے مسیحی وہاں شہید ہوئے ہیں اور پھر پاکستانی قوم جو ہے اس نے تو اس دہشت گرد کا بہت مقابلہ کیا ہے اور پاکستانی قوم نے مثال قائم کر دی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو قوم قربانی دینا جانتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ یہ کینڈلز ہم نے اس لیے روشن کی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں اور یہی لقب اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے استعمال کیا, تم دنیا کے نور ہو. روشنی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کی ان تمام گھنونی حرکتوں کے باوجود خدا تعالیٰ اس زندگی کو قائم رکھے گا. اور ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں ہمیشہ امن قائم ہو. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہے تاکہ ہمارا کل محفوظ ہو. پاکستان زندہ باد. میں عبداللہ ملک ہوں, میں صدر ہوں سول سوسائٹی پاکستان کا. دیکھیے آج یہاں پاکستان لاہور کے دل میں لاہور پریس کے باہر یہاں کھڑے ہونے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کل جو سری لنکا میں سانحہ رونما ہو جہاں 8 بم دھماکوں میں 400 سے زیادہ قیمتی جانیں چلی گئیں. کوسٹل ہائی وے پہ ہمارے 14 لوگ شہید ہو گئے. ہمارے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے لوگ شہید ہو گئے. ہم آج یہاں دہشت گردی کی اس ویو کی مذمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کھڑے ہونے کا کہ دنیا بھر میں حادثات میں ہونے والے جو شہید لوگ ہوئے ہیں ان میں جو لوگ بھی شامل تھے ان کا کسی مذہب کے ساتھ, کسی زبان کے ساتھ, کسی کلچر کے ساتھ, کسی رنگ کے ساتھ, کسی نسل کے ساتھ, کسی خطے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف انسانیت کے قاتل ہوتے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشن کو, سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کی آج کے دور میں نئی ڈیفینیشن کی جائے اور نئی اصلاحات کی جائیں دنیا کو بچانے کے لیے, معصوم بچوں کو بچانے کے لیے, خواتین کو بچانے کے لیے, دنیا کے ان پرامن خطوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ ہم انسانیت کو سیو کر سکیں. ہم دنیا کے ہر ہونے والے, ہر خطے میں, ہر چپے چپے میں ہونے والے مظالم کی, دھماکوں میں شہید ہونے والے انسانوں کی اور ان کے جو لوگ انوالو ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی نئی ڈیفینیشن کی جائے, نئے پیرامیٹر طے کیا جائے جس میں سول سوسائٹی, میڈیا, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, طالب علم, پوئٹس, فلم میکر, پروڈیوسر سب کو شامل کیا جائے تاکہ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک بنا سکتے ہیں. دنیا بھر میں ہونے والے مظالم جب بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں آخر میں اپنے میڈیا کو قائم ہو اور تمام لوگ انصاف اور عدل حاصل کریں اور خوشگوار زندگی بسر کریں. حکومت اور حکومت کے تمام لوگوں کو عقل سمجھ دانائی عطا فرما. اپنا رحم کرتے ہوئے اس ملک میں اور دنیا میں بسنے والے تمام عوام بہتر اور خوشحال زندگی بسر کریں. تو اپنا رحم کر تسلی اطمینان بخش دے. اور ہم تیرے حضور اپنے وقت کے لیے دعا کرتے ہیں. ملک میں بسنے والے غریب جانوں کا نذرانہ اس لیے دیا کہ ہماری قوم کا, ہماری کل آنے والی نسل کا کل میں ہم تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں. خالق کو مالک ہے اور خداوند کی ہم جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کو تو نے خلق کیا ہے. اس وقت ہم خاص طور پر تمام اپنے بہنوں اور بھائیوں کو یاد کرتے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. خصوصاً خداوند اس وقت سری لنکا کو تمام شہیدوں کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے دعا کرتے ہیں, تسلی کی دعا کرتے ہیں. پاکستان میں تمام ان اس پر عمل کیا جائے, نظر عمل کیا جائے تاکہ پاکستان کے تمام مذاہب سے تعلق. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we have organized this vigil just to condemn the brutal terrorist killing at the churches in Sri Lanka. Being a concerned citizen of Pakistan, we realize that this wave of terrorism is spreading all around the world, and whatever the attack is done on the Christian community, on our brothers and the sisters, all Muslims, especially the Pakistani Christian community and our religion, man condemn this because our religions, our Quran clearly says the assassination of one innocent is the assassination of whole Muslim Ummah or the whole universe or the whole mankind. We condemn this act and we assure the Australian and the Sri Lankan government that we are standing with them. Our thoughts and prayers are with the victims and their families.
पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के हर कोने में हर मजहब से हर रंग से हर सबसे पहले ये जिंदगी की अलामत है। हम इस जिंदगी का प्रचार करते हैं और हम उन तमाम कुव्वतों को उनको इंतबाह करना चाहते हैं। ये लोग थोड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत करते हैं और हम श्रीलंका के उन शहीदों के साथ उनके जो लवाकिन हैं उनके साथ मिलकर खड़े हैं, उनके लिए दुआ गो भी है, उनकी हुकूमत के लिए दुआ करते हैं। और जो कुछ कोयटा में हुआ हम उनके लवाकिन के साथ भी खड़े हैं। और मेरे चीज़ों हमने इस पूरी कौम ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है कि इस दुश्मन दहशतगर्द के खिलाफ लड़ना, आज पाकिस्तान हो, हमारी पुलिस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो और हमारे APS के बच्चे हो, मसाजिद हो, तमाम गाहें हो। हमने कहा कि अमन गाएं मिलकर अमन का दिया चलाएं। इस अमन के दिए का कोई मजहब नहीं है, इसका सिर्फ एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत अमन और सलामती। ये लोग जो खानदानों के साथ, श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ, बसने वाले तमाम इदारों के साथ, श्रीलंका के चर्चेस के साथ सारे यकजहती करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों साथियों, हम अपने दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और आज पाकिस्तान की कौम अफसरदा है। और ये दहशतगर्दी वो यहूदी लॉबी, वो लोग जो समझते थे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, अब उन लोगों ने ज्यादा मुतासिर हुआ। 80,000 से ज्यादा लाशें हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की कंसर्न सिविल सोसाइटी और ये तमाम मसीही बरादरी के साथ तमाम बैनुल अक़वामी मज़ाहिब के लोग रखते हैं कि तमाम इंसानों को अमन क्रांति के साथ रहना चाहिए और दहशतगर्द का कोई मदद नहीं। हमारे हुमायूं एडवोकेट जैसे रहनुमा, हमारे तारिक भाई जैसे रहनुमा, हमारे मजहबी रुकाकार, मैं लोग दुख को बांटने वाले लोग, दुख का एहसास करने वाले लोग शहीद किया गया। फिर हज़ारा कम्युनिटी को जिस तरह शहीद किया गया, इन वाक़यात की दहशतगर्दी जो इंसानियत सौद हादसा हुआ उसकी मजम्मत करने के लिए दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। श्रीलंका में होने वाले तमाम बता